بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی یہ اوقات ہے میری اور تیری، اے انسان پھر تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں۔ ہم نے ایک دن تو قبر میں جانا ہی جانا ہے، ہماری منزل آخر قبر ہے، پھر بھی ہم تکبر میں کیوں رہتے ہیں، اتنا اکڑ کر کیوں چلتے ہیں، اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ حسد اور نفرتیں کیوں ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر ان کا جواب دینا پڑے گا۔ اور ہم کسی سے جتنا مرضی حسد کر لیں یا اس سے نفرت کر لیں، ایک دن ہم نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے اور اس نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے۔ ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں کرتے ہیں، اس بات کی بھی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہماری منزل ایک ہے، ہم سب نے لوٹ کر وہیں جانا ہے جس مٹی سے ہمیں بنایا گیا ہے، پھر ہم ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ برا ہی کیوں سوچتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ یہ شیطانی عمل کیوں پلتا ہے کہ ہم کسی کو نقصان ہی پہنچا کر خوش ہوں گے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اگر آپ نقصان کی جگہ کسی کا فائدہ سوچیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا اجر دیں گے؟ پھر اس مٹی میں جا کر جہاں پر بچھو اور سانپ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اگر ہم اچھائی کریں تو وہی بچھو اور سانپ کی جگہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا باغ بنا دیں گے، ہم وہاں جا کر خوشی خوشی رہ سکیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ نئے گھر کو جب ہم بناتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا تدبیر کرتے ہیں، کیا کیا سوچتے ہیں، اس کے دروازے، کھڑکیاں، فرش اور چھت، پنکھے، ہر چیز کے بارے میں ایک ذہن میں سٹوری تیار کر لیتے ہیں کہ یہاں اس چیز کو ایسے رکھیں گے تاکہ ہم جب وہاں رہیں، جب منتقل ہوں تو آرام اور سکون سے رہیں۔ یہاں تک کہ ہوا کے اخراج کے لیے ہم چھوٹی سی کھڑکی بھی رکھتے ہیں کہ کہیں ہمیں گرمی نہ لگ جائے۔ وہ گھر 5 مرلے، 10 مرلے، 1 کنال، 2 کنال تک بھی لیتے ہیں کہ جگہ تنگ نہ ہو، ہمارا ساز و سامان وہاں ہم آرام سے رکھ سکیں۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ قبر میں بھی ہم نے جانا ہے اور اس قبر میں جا کر جہاں پہ 6 فٹ اور 2 فٹ چوڑائی کی اس قبر میں جہاں سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، لیکن ہمارے پاس اتنا سامان موجود ہوگا کہ اگر ہم 2 کنال کا گھر بھی لے لیں تو وہاں پہ نہیں مٹ سکتا، یا وہاں پہ ہم یہ سامان نہیں رکھ سکتے۔ کبھی یہ سوچا ہم نے؟ وہ سامان کیا ہے کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، اگر آپ 60 سال کی عمر میں فوت ہوئے تو آپ نے اگر ذرہ بر اچھائی کی تو وہ بھی وہاں آپ کے سامنے موجود ہوگی، اس کو بھی جگہ دینی ہوگی اور اس کو بھی رکھنا ہوگا، اور اگر ذرا بر برائی کی تو اس کو بھی وہاں پر رکھنا ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ 2 فٹ کی قبر میں اور 6 فٹ لمبائی اور 2 فٹ چوڑائی کی اس قبر میں آپ اتنا سامان کیسے رکھ سکیں گے؟ کبھی اس چیز کی تیاری کی؟ کبھی یہ سوچا کہ وہاں کیسے رہیں گے؟ اور وہ سامان جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کرے گا اس کو کیسے رکھیں گے؟ کبھی اس بات پہ آپ نے غور کیا؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ جب کہیں گے کہ اے بندے تو اپنے ساتھ کیا لایا ہے، تو جب وہاں پہ ہماری نشانیاں ظاہر ہوں گی یا ہماری وہ ویڈیو چلائی جائے گی جس میں سوائے نفرتوں کے، برائیوں کے، نماز کی چھوٹ کے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کے ہمارے اعمال میں کچھ اور نہیں ہوگا، تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کبھی یہ آپ نے سوچا؟ اگر اللہ تعالیٰ وہی بوجھ ہماری قبر میں ہمارے اوپر رکھ دے جو ہم دنیا میں کر کے گئے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اس 2 فٹ کی چوڑائی اور 6 فٹ کی لمبائی کی قبر میں ہم اپنا کیسے گزر بسر کریں گے؟ اگر دنیا میں ہم اچھے کام کریں گے، دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق اور اچھائی کریں گے،
تو وہی قبر اتنی کشادہ کر دی جائے گی کہ آپ کا سارا ساز و سامان اس میں مٹ جائے گا اور رکھنے کی جگہ بن جائے گی۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ وقت کتنا ہمارے پاس رہ گیا ہے۔ کیا میرے سمیت آپ میں سے کسی کو یہ معلوم ہے کہ کتنے منٹ بقایا ہیں آپ کی زندگی کے، اور آپ نے اور کتنے منٹ جینا ہے، اور ان سانسوں میں آپ نے کتنی اچھائیاں اور کتنی برائیاں کرنی ہیں؟ ظلم کی بات یہ ہے کہ ہم برائی کے بعد توبہ بھی تو نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سارے دروازے میں نے کھول کے رکھے ہیں۔ آپ جو ہی توبہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ہمیں توبہ کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ ہماری مشکلات اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ ہم اگر گناہ کریں تو پھر توبہ کی بھی ہمیں فرصت نہیں ملتی، نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہماری زندگی سے ختم ہو گیا ہے۔ ہم قرآن پاک کو تب ہی کھولتے ہیں جب ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے، لیکن کھول کر پھر یہ بھی نہیں سوچتے کہ کل اس میت کی جگہ ہم پڑے ہوں گے، لیکن ہم پھر بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے اور کیا لے کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا پیش کریں گے۔ یہ اوقات ہے ہماری، میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں، ذرا سوچنا۔ یہ 3 سوال اپنے ذہن میں رکھ کے اکیلے بیٹھ کر یا لیٹ کر ذرا سوچنا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، دنیا کے تمام راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اوقات کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اپنی اوقات تب ہی یاد رکھ سکتے ہیں جب آپ سمجھیں کہ آپ کے اوپر ایک مالک بیٹھا ہے اور وہ ہے اللہ۔ اسی نے آپ کو زندگی دی، اسی نے آپ کو سانس دیے، ورنہ اگر یہ سانس آپ کے جسم سے نکال دیا جائے تو یہ ڈھانچہ جو آپ اس ویڈیو میں سامنے پڑا دیکھ رہے ہیں باقی یہ بچ جاتا ہے۔ نہ تو یہ پاؤں حرکت کر سکتا ہے، نہ اس دماغ سے آپ سوچ سکتے ہیں، اور نہ یہ خوبصورت چہرہ مسکراہٹیں بکھیر سکتا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، تنہائیاں قریب آتی جا رہی ہیں، اور وہ پھر قبر کی تنہائی آپ کے بہت قریب آ چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اس تنہائی میں اکیلے بیٹھے رہیں، کوئی ایسی تدبیر کریں کہ وہاں آپ کو خوشیوں کے سوا اور کچھ نہ ملے۔ وہاں جب آپ کا دوست اللہ آپ سے بات کرے تو آپ خوشی خوشی اپنے رب کو جواب دے رہے ہوں کہ ہاں، آپ سے ملنے کی طلب تھی، اس لیے چل آئے ہیں ہم یہاں۔ وقت یہ نہ ہو گزر جائے اور ہم روتے رہ جائیں اور ہاتھ ملتے رہ جائیں، وہاں پھر یہ نہ سنا جائے گا کہ اللہ ہمیں پھر سے ایک بار موقع دے، ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ یہ بات وہاں پر کارآمد ثابت نہیں ہوگی۔ اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ خود بھی نیکی پر چلیں اور دوسروں کے لیے برائی سوچنے کی بجائے ہمیشہ اچھائی سوچا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ میرے لیے بھی دعاؤں میں ضرور یاد کرنا، مجھے بھی ضرور یاد کرنا، اور اپنے تمام مسلمانوں بھائیوں کو بھی ضرور یاد کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔